سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی ہی مختصر حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آج اسی حدیث پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے. ممکن ہے درس بھی مختصر ہو جائے اور اس حدیث کو نہایت توجہ سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، غیروں تک بتانے کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے حکم، اللہ تعالی کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق بہت ساری وہ خطرناک برائیاں، خطرناک چیزیں جو مستقبل میں رونما ہونے والی تھیں اور اسلام اور مسلمان کے لیے نہایت نقصان دہ، پریشان کن، دین اور ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے والی تھیں، ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو پہنچا دیا اور ان کو پیشین گوئی کہا جاتا ہے. آخری نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور نبوت کی صداقت کے لیے جو بہت سارے معجزات دیے ہیں،
ان میں ایک بڑا عظیم ترین معجزہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی مستقبل کی کتنی باتیں ایسی بتا دی ہیں اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ چیزیں آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی جو بہت ساری دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلائل یہ ہے کہ آپ نے جو آج سے 1450 سال قبل بیان کیا، اور جیسے بیان کیا ویسے ہی آج اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے، کوئی چیز ذرہ برابر فرق نہیں پائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ذات تھی جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیتی تھی، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور ایک ہی ذات ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کی ساری خبر اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کیا کیا فتنے، کیا کیا مشکلات، کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا خطرناکیاں اسلام کے لیے پیدا ہوں گی، اور مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اپنے نبی کو بتایا اور حکم ہوا کہ آپ بھیج دیں، امت کو پہنچائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً تمام سنن اور مسانید میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ کہیں باہر جا رہے تھے۔ آپ نے کچھ پیشین گوئیاں کی، پیشین گوئیاں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ متی ذاک یا رسول اللہ، آخر یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ کب ہوگی دنیا میں، ان کا وقوع کب ہوگا، یہ دنیا میں کب پائی جائے گی؟ یہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا۔ نبی علیہ السلام فشخص بصرہ الی السماء، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اچانک آپ نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، دیکھا آسمان کی طرف، فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم چھین لیا جائے گا، اختلاس چھین لینا، ھذا اوان یختلس فیہ العلم، یہ جو میں نے بتایا یہ ساری چیزیں اس وقت تمہارے دنیا میں پیدا ہوں گی جب لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا۔ سارے لوگ خاموش، لیکن ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بول پڑے، کہنے کہ یا رسول اللہ کیف یختلس منا العلم، آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم سے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ بڑا تعجب ہوا، کیف یختلس منا العلم، آپ فرما رہے ساری برائیاں اس وقت ہوں گی، سارے فتنے جب علم ہم سے چھین لیا جائے گا، تو ہم سے علم کیسے چھینے گا کوئی؟ ہم نے آپ سے علم حاصل کیا، آپ سے، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بتا دیں گے، وَهُمْ يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، اور ہمارے بیوی بچے آنے والی اپنی نسل کو، اس طرح سے قیامت تک آپ سے جو کچھ ہم نے سیکھا یہ علم من وعن قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھانا چاہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یا زیاد ابن لبید،
ان کنت لاعدک من افقہ اہل المدینہ. وہ اے زیاد ابن لبید، تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تمہیں مدینہ کے بڑے سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ زیاد بڑا عقل مند سوجھ بوجھ والا سمجھدار انسان ہے. یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ علم کیسے چھین لیا جائے گا، یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی؟ لا یا رسول اللہ، آنے فرمایا علم چھیننے کا مطلب ہے کہ علم اٹھ جائے گا، عمل اٹھ جائے گا، عمل اٹھ جائے گا. پھر فرمایا اما ترى هؤلاء، یہ یہود و نصارہ کو دیکھتے نہیں، ہم یقرؤون التوراۃ، یہ لوگ تورات انجیل کو آج تک پڑھتے ہیں، آسمانی کتاب ان کے یہاں موجود ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ان کے یہاں موجود ہے، ان کے علماء کے پاس موجود ہے. یقرؤون التوراۃ والانجیل، دیکھتے نہیں کہ تورات و انجیل کو پڑھتے پڑھاتے ان کے یہاں مدرسے ہیں، علماء ہیں، سب کچھ تو ہیں. ولکن لا یعملون بشیء مما فیہما، لیکن جو کچھ ہے کسی بات پر عمل نہیں کرتے. بات ہو گئی، یعنی عمل اٹھ جائے گا. علم کے اٹھنے کا مطلب عمل، یعنی بھائی اصلی علم وہی ہے جو لوگوں کے عمل میں ہو. یہ علم اٹھ جائے گا، یہ مطلب ہے. بات ختم ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی. صحابہ یاد رکھے، ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ابو درداء سے حدیث سنے، یہ ان کو بڑا تعجب ہوا. ہاں ایسا بھی ہوگا کبھی؟ صحابہ کو یہ نہیں یقین پڑا، یہ کیسے ہوگا کہ عمل اٹھ جائے؟ علم رہے گا، قرآن حدیث دونوں موجود رہیں گے، لیکن ان پر عمل اٹھ جائے گا. اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ پریشان. تو ابو درداء نے حدیث بیان کی. جبیر بن نفیر یہ تابعی ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے سن تو لیا، لیکن بڑا تعجب ہو رہا تھا، یہ کیسے ہوگا. حضرت دوسرے صحابی کے پاس گئے، کہا سنا تمہارے بھائی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے بیان کر رہے ہیں. کہا بالکل صحیح ہے ایسے. اور حیرت بڑھی، ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے، ارے صاحب سنا آپ کے بھائی کیا کریں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری حدیث سنائی، پوری حدیث کہ علم اٹھ جائے گا. تو تیسرے صحابی نے کہا سنو، اللہ کے رسول نے جیسے بیان کیا ویسے ہی ہوگا اور ہو رہا ہے. بلکہ میں تم کو بتاؤں کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا؟ دیکھو، کہا بتائیے؟ کہا الخشوع، نماز کا خشوع خضوع. سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی وہ کیا ہوگی؟ خشوع. کیا خیال ہے یار؟ اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ذرا بتائیں کہ 4 رکعت جو عشاء کی پڑھی، کتنی دیر تک ہمارا دل مسجد کے اندر رہا؟ کتنے لوگ تو ایسے ہوں گے ان سے پوچھ لیا جائے امام کیا پڑھا تو وہ بھی نہیں بتا سکتے، جس میں ہم بھی ہیں، نہیں بتا سکتے امام نے کیا پڑھا. کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نے جو بیان کیا آج عملی طور پر دیکھیں، الخشوع. پھر آگے کہتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ 2-4 آدمی سے اٹھ جائے. جمعے کے دن جامع مسجد میں جاؤ جہاں سارے محلے اور شہر کے لوگ، پہلے ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، یاد ہوگا، اس لیے جامع مسجد ایک ہی مشہور رہتی تھی. آبادی بڑھتی گئی، کچھ آپس کا ٹکراؤ بھی. اب تو ہر آدمی جو مسجد بناتا ہے سوچتا ہے کہ سب سے پہلے کیا شروع کرے وہ؟ جمعہ. پورے شہر کے لوگ
ایک مسجد بڑی جامع کبیر ہوتی تھی، حتیٰ ترا، یہاں تک کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں مسجد میں جاؤ گی، جامع مسجد میں، مسجد بالکل فل ہوگی، لا ترا فیہا رجل خاشع، لیکن ایک آدمی کے اندر تم اپنی آنکھوں سے خشوع خضوع نہیں دیکھو گے۔ آج حالت یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے جیسے بیان کیا، ہر آدمی آج اپنے بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ عجب، یہ ہمارے نبی کا کمال تھا، جو بہت ساری پیشین گوئیاں کی خطرناک چیزوں کی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا، اے لوگو ان اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ جو خطرہ کسی چیز کا محسوس کر رہا ہوں کہ جو میری امت کے لوگوں کو، میری امت کو تباہ برباد کر کے رکھ دے، اخوفا ما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ خوف مجھے میری امت پر جس برائی کا ہے، جس خطرناک چیز کا، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کل منافق علیم اللسان، ہر منافق علیم اللسان سے۔ کس سے خطرہ ہے؟ منافق۔ اللہ رسول کسی کافر کو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، نہ کسی کافر کا تذکرہ، نہ تو یہودی عیسائی کا تذکرہ۔ اللہ رسول تذکرہ کس کا کیا ہے؟ منافق کا۔ لیکن آپ منافق نے علیم اللسان، جو زبان کا بڑا عالم اور بڑا ماہر ہوگا۔ سب کو آج تجربہ، اپنی آنکھ، اپنے زندگی میں ہر آدمی تجربہ کرے۔ ایک تو منافق ہوگا، اور دوسری برائی اس کے اندر کیا ہوگی؟ علیم اللسان۔ پہلے منافق، پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں منافق کافر اور مشرک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے امت کے لیے، ہمیشہ۔ منافق کافر اور مشرک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ ہماری صفوں میں رہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہماری مسجد میں آتا ہے۔ کافروں کو جو راز معلوم نہیں، وہ ہمارے اندر سے راز بھی لے لیتا ہے۔ کافروں کے ساتھ مل کر کے یہ ہمیں جو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی کافر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، ذرا سمجھیں۔ نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام، دو بھائی نبی، موسیٰ بھی اور ہارون علیہ السلام، دونوں ایک ساتھ نبی ہیں، قوم ایک، نبی دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کتنی اپیل کی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ نے جو فرمایا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا، فرعون کے پاس جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا دعا؟ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، وآخی اشدد بہ ازری، بنا دے تاکہ میرا بازو فرعون کے ہاں جانے کے لیے میرا بازو کیا ہو، میرا وزیر بنائے۔ اور کیوں؟ دوسرا، ایک تو مضبوط، ہوا افصح منی لسانا، اللہ میرے بھائی ہارون زبان کے بہت ماہر ہیں، فصیح بلیغ،
وہ جتنے آسانی سے سامنے والوں کو سمجھا سکتے ہیں میں نہیں سمجھا سکتا. دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام. لیکن ان دونوں نبیوں کے ساتھ ایک بدبخت منافق تھا، سامری تھا نا، سامری تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے بلایا کہ آپ آئیں کوہ طور پر 1 مہینہ رہیں اور آپ کو کیا دیں گے ہم؟ کتاب. موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا. بھائی تم ان کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا ان کا. بس 30 دن کہے کے لیے گئے تھے اور اللہ نے 10 دن اور بڑھا کتنا کر دیا؟ 40 کر دیا. اب منافق کو موقع مل گیا. دیکھا موسیٰ گئے تھے 30 دن کے لیے، کہاں؟ فنسی موسیٰ راستہ بھٹک کر کے پہاڑوں میں غائب ہو گئے. اب سوار خوب ہنگامہ کیا، اور جب منافق بات کا تیز ترار، عقل کا پکا ہو، طرح طرح کی باتیں کریں تو جو ڈھلمل یقین ہوتے ہیں وہ بھی اس کی باتوں میں نہایت آسانی سے آ جاتے ہیں. سارے سونے اور چاندی جو لے کے آئے تھے سب کو اکٹھا کیا اور اس نے پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد بچڑے کی ایک مورتی کھڑی کر دی، اور بچڑے کے پیٹ میں ایک مٹھی مٹی جو جبرائیل امین علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی اور دیکھا وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، وہ مٹی اس نے اٹھا رکھا تھا، بازو میں رکھا، اس بچڑے کے اندر ڈال دیا. اب بچڑے کے اندر شیطان بیٹھا اور آواز. اور آج کل کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے بھائی. ارے آج تو جانتے ہیں، اب تو اللہ نے بچا لیا، ابھی بھی ہوگا. پہلے ایک زمانہ فیشن چلا تھا، گاڑی ریورس گیئر لگاؤ تو کتے کی، پارکنگ کرو تو بلی کی آواز. ارے یار یہ گاڑی، کتے کی آواز، بلی کی آواز، فرسٹ گیئر ہو تو بچے کی رونے کی آواز. دیکھا آپ نے؟ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں تھی کہ آواز کیسے آنے لگی. ڈالا لہو خوار اور بچڑے کی آواز نکالنے لگا، مورتی سے نکلنے لگی. سارے بنی اسرائیل، مصر میں بچڑے کی پوجا ہوتی تھی، بڑی اہمیت تھی. لا علم ہونے کی بنا پر کفر و شرک میں بھی کوئی بہت زیادہ تمیز نہیں ہو پائی تھی. جب سارے لوگ دوڑے، کہاں سے آواز آئی بچڑے کی؟ سارے بچڑے تو وہاں رہ گئے تھے، کہاں؟ فرعون کے پاس مصر میں. ہمارے یہاں کیسے آواز آ گئی؟ وہ کم وقت منافق جس کا نام سامری تھا اسے دور کھڑا تھا. جب وہاں پوچھا ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. اللہ کے بندو یہ بچڑا نہیں، یہ اللہ یہی الہ ہے تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے. اب اتنا سنتے ہی سارے لوگ اس بچڑے کی پوجا اللہ سمجھ کر کے اس کی پوجا شروع کر دی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے تو پوری قوم کو گمراہ کر دیا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام دوڑ ہی آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب مبتلا کیا. آپ لوگ حضرات جانتے ہیں کہ ایسی بیماری اللہ نے دی کہ دوست بھائی ہمارا لامثال، بھائی میرے قریب نہیں آنا، نہ بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، نہ بیوی کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ. جس کو کہتے آخرکار کتے کی موت مرا تڑپ تڑپ کر کے. اور موسیٰ علیہ السلام لَنُحَرِّقَنَّهُ، بچڑے کو جلایا، اس کا پاؤڈر بنایا
اور دریا میں اس کو پھینک دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں منافق کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ پوری قوم کو دو دو نبیوں کی نبوت کے زمانے ہی میں انہی کی موجودگی میں شیطان اتنا بڑا کام منافق سے کروا ڈالا۔ دوسری مثال، ہمارے آپ بتائیں 1000 سال جو مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پر، اکبر کے زمانے میں 2-3 منافق اس کے درباری ہو گئے تھے نا۔ ذرا سوچو، اتنا بڑا ہندوستان، مفسر بھی موجود، متکلم بھی موجود، فلسفی بھی موجود، بڑے بڑے ٹاپ کے علماء موجود ہیں، لیکن منافقوں نے اکبر کو ایسا گمراہ کیا اور اس کی گمراہی پورے ملک پر اور صرف مسلمانوں پر نافذ کی گئی، ہندوؤں پر نہیں۔ ہندوؤں کو تو مزے تھے دین الہی۔ آپ ذرا بتائیں، علماء کی کمی تو نہیں تھی۔ دلی مدینۃ العلم تھا، لاہور مدینۃ العلم تھا، یہ بڑے بڑے دنیا کے لوگ علم کے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن 1-2-3 منافق کم وقت جو دربار میں تھے، انہوں نے پورے ملک کے اندر دین الہی اکبری کو نافذ کر دیا۔ مسلمان محمد نام نہیں رکھ سکتا، خطرہ نہیں کرا سکتا، گائے کو ذبح کرے تو سولی پر لٹکا لیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم کہنا زبان کاٹ لی جائے۔ صرف زیادہ سے زیادہ اجازت تھی مسلمان ہندوؤں کی طرح رام اور جے سیا رام نہ کریں، تو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جاتے بھائی آداب عرض ہے، کیا آداب۔ اتنا اس منافقوں نے اتنا اس دین اسلام کا بیڑا غرق کیا، مٹایا، اور دین اکبری کو اتنا رائج کر دیا کہ دین اکبر مٹ گیا۔ جہانگیر بھی بعد میں توبہ کیا، لیکن اس کا جو زہر پھیل گیا تھا وہ ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ شاہ عبد العزیز شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز اتنے جو مجدد تھے، ابھی ان کے گھروں میں بھی بہت سارے لوگ آداب ہی کہتے تھے، السلام علیکم کہنا نہیں ہو سکتا۔ سوچو، عورتوں کے بازار دلی میں لگا کرتے تھے جانوروں کی طرح، بکری منڈی نہیں، فاحشہ عورتوں کی منڈی لگتی تھی دلی کے اندر۔ اتنی بربادی کیوں ہوئی؟ چونکہ بادشاہ کے دربار میں منافق۔ اسی لیے میری بھائیوں، قرآن پاک کی آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے، مشرکوں سے، غیر مسلموں سے بھی زیادہ نچلے گڈھے میں جہنم کے کون ہوں گے؟ منافق۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تمام اہل علم کا یہ خیال کہ منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر۔ آج اگر واللہ آج ہمارے یہ 3 ملک جو برباد ہو رہے ہیں، چاہے پاکستان کو لے لیں، بنگلہ دیش کو لے لیں، دوسرے تیسرے ملکوں کو لے لیں، آپ دیکھیں واللہ ساری تباہی آج بھی منافق کلمہ گو جو منافق ہے انہی سے آ رہی ہے۔ کوئی ایک مخلص مسلمان اپنے ملک کا کبھی نمک حرام نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو کہا جائے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آج ہمیں جو برباد کیا جاتا ہے، ہمارے ہی ملک کے ہمارے ہی آدمیوں کو اپنے ملکوں میں تعلیم کے ذریعے یا کچھ کھلا پلا کر کے نفاق پر آمادہ کر کے، وہی منافق جو ہمارے اسٹیجوں پر ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، وہی اصل میں دوسروں کا کام وہ کرتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ ذرا سوچیں،
ہمارے ان ملکوں کے اندر کسی غیر مسلم ظالم کی ہمت نہیں پڑتی کہ آ کر کے وہ ہمارے ملک میں کوئی کام کرے، کفر و الحاد پھیلائے، کسی کو چانس نہیں ملتا۔ معلوم ہے ہمارے ہاں کا مزاج، لیکن ہمارے ہی آدمیوں کو نفاق پر مبتلا کر کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور انہی سے ہمارے ہاں ملکوں کی تباہی و بربادی اور ساری برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ نبی علیہ السلام کی جو بڑی پیاری دعا تھی یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، آگے والنفاق وسوء الاخلاق والمنکرات والاہواء، 5 چیزوں سے نبی پناہ مانگتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق والمنکرات والاہواء۔ اللہ تعالی ہمیں شقاق، نفاق، بد اخلاقی، نفس پرستی سے بچائے۔ اس دعا کو دراجات کل ہمیشہ پڑھا کریں۔ اور آج ہم لوگ نفاق سے ڈرتے نہیں۔ اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کا عمر فاروق جیسے لوگ، ذرا سوچو اللہ، ہم لوگ تو بالکل بے فکر ہو گئے، ہمارے اندر کیسے نفاق؟ اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی ایک بات بتاتے ہیں بس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتے، روتے۔ کیوں آتے؟ نبی علیہ السلام نے مدینے یا اس کا ارد گرد جو منافقین تھے ان میں سے بہتوں کے نام لکھا کر کے وہ لسٹ کس کو دے رکھی تھی؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو، چپ کے تاکہ ہوشیار رہیں۔ حذیفہ ابن الیمان، راز کی باتیں تھی، اسی لیے رازدار رسول کس کا لقب ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان کی۔ ان کے پاس وہ لسٹ رکھی رہتی۔ عمر فاروق روتے ہوئے آتے، حذیفہ ذرا وہ لسٹ تو نکالو، کیا ہوا؟ اللہ، کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں نوٹ ہے۔ آج تو شیخ الحدیث کو بھی فکر نہیں۔ وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے، نہیں امیر المومنین آپ کا نام نہیں ہے، نہیں ذرا دکھاؤ۔ لسٹ پڑھتے تب ذرا اطمینان ہوتا، ہاں نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آ جاتے، کہیں ایسا نہ ہو دیکھنے میں نظروں سے اوجھل رہ گیا۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں تابعی، ادرکت مئتین من اصحاب رسول وسلم، اے لوگو ہم نے 200 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ہم 200 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ کتنی خوش نصیب تابعی، کہتے ہیں لوگوں ہم 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، اور 200 صحابہ کو میں نے دیکھا کسی چیز پر نہیں ڈرتے، کلہم کانوا یخافون علی النفاق، لیکن 200 صحابہ ہماری جو تھے استاد، ہم نے ہر ایک کو دیکھا ہر وقت نفاق سے ڈرتے رہتے، سہمے رہتے تھے۔ بھائی کیا خیال ہے؟ آدمی کے اندر نفاق آتا ہے تو شیطان ہوشیاری اس کا نام دیتا ہے، بڑا چالاک۔ اگر پتا چل جائے کہ واقعی ہم منافق ہو گئے تب تو شاید اپنی اصلاح کر لے، لیکن شیطان نفاق کو بڑا ہوشیار، شاطر، چالاک۔ اسی لیے سورۃ البقرہ پڑھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا، کیا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، بھائی یہ کیوں دوگلا پن؟ سارے لوگوں کی طرح مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ویسے ایمان لائے جیسے یہ پورے بیوقوف رو؟ دیکھا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ اعلیٰ درجے کی جو صحابہ تھے، وہ منافقین ان کو بیوقوف اور اپنے آپ کو عقل مند، تو اس لیے نفاق کبھی آتا ہے تو شیطان اس کو ہوشیاری، چالاکی، شاطر ہونے کا تصور دیتا ہے، اسی لیے انسان اپنے آپ کو، اپنے نفاق کا علاج نہیں کر پاتا۔
اور آج تقریباً نہیں ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات چل رہی تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اے لوگوں، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ڈالے جائیں گے. میرے بھائیوں، اب منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں. کتنے طرح کے؟ دو. ایک تو واقعی نفاق. پہلے نفاق کا معنی سمجھیں. نفاق کہا جاتا ہے باطن کے خلاف ظاہر بنایا جائے. دوسرے لفظوں میں دل میں کفر ہو اور اپنے گفتار اور اپنے عمل کے ذریعے کیا ثابت کرے وہ ہم مسلمان ہیں. اپنے کسی دنیاوی مفاد کے خاطر وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان، لیکن دل میں کیا؟ کفر. نفق جانتے ہو نا؟ تم تو دبئی میں رہتے ہو نا. کوئی ہے نفق؟ کہاں ہے؟ ارے اوپر سمندر دبئی میں، نیچے سے راستہ، اس راستے کا نام کیا لکھا ہے؟ نفق. سب پلین سے دیکھیں گے تو سمندر ہے، اور گھس جاؤ تو اندر کیا ہے؟ یہ ہے دل میں نفاق اور زبان پر اسلام. یہ ہے حقیقی منافق، اعتقادی منافق، عقیدہ اس کا. نمبر دو، ایک ہے عملی منافق. عملی منافق اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. جو اعتقادی اصلی منافق ہے، دل میں کفر اور اپنے مفاد کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو 100% طے شدہ ہے، یہ کافر ہے، بلکہ کافروں سے بدتر ہے. کہاں جائے گا؟ جہنم کے نچلے گڈھے میں. اور دوسرا منافق ہے عملی. دل میں تو الحمدللہ ایمان ہے، اسلام ہے، روزے نماز کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اپنا کردار ویسے بنا رکھا ہے جیسے ایک منافق کا ہوتا ہے. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، سمجھے نا؟ دل میں تو ایمان ہے، لیکن اس کا عمل پہلے کا بالکل اپوزٹ. پہلے کا عمل ٹھیک ٹھاک، لیکن دل اس کا کفر سے بھرا پڑا. اور یہ دوسرا کون ہے؟ دل میں ایمان تو ہے، لیکن ظاہری اعمال، کردار اس کے کیسے ہیں؟ باطن کے خلاف، منافقوں والا. جیسے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث. منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3. ان حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. نمبر 3 وَإِذَا تمہیں نہ خانہ، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت. اور ایک روایت میں ایک علامت اور بیان کی گئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑنے لگ، کوئی کسی سے بات چیت ہوئی، غصہ آیا تو فوراً گالی گلوچ پر آمادہ. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ جو ہے یہ منافق ہے. وَإِن صَلَّى وَصَامَ، گرچہ نماز بھی پڑھتا ہو یا کیا روزے بھی رکھتا ہو، لیکن اگر دل میں کفر نہیں ہے تو یہ منافق تو ہے، لیکن اس کو عملی منافق کہا جائے گا، اعتقادی منافق نہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی جب تک چاہے سزا دے اور جب چاہے اس کو جنت میں داخل کر، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں دونوں قسم کے نفاق جو ہیں بہرحال اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں. اب آئے کل منافقین، یہاں روایتوں سے پتا چلتا ہے، ارے علم کہتے ہیں، اللہ رسول فرماتے مجھے سب سے زیادہ
اگر اپنی امت پر میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کا کل منافق علیم اللسان، منافق، ہر منافق علیم اللسان. یہاں منافق سے مراد کون سے منافق؟ اعتقادی کی عملی؟ ہاں عملی مراد ہے اکثر اہل علم کا خیال. عملی مسلمان. کیوں مسلمانوں میں آج بہت سارے ایسے ہیں جن کو معلوم پڑتا ہے کہ واقعی یہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہیں. کل منافق علیم اللسان. علیم اللسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا بڑا تیز، زبان کا بڑا فصیح بلیغ. اللہ رسول کا تعبیر علیم، سب کچھ جتنا ہے، جو کچھ اس کا اسلام ہے اور جو کچھ وہ ہے سب زبان ہی پر ہے، اندر کچھ ہے نہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک انسان زبان کا بڑا تیز، اپنے حلیہ، اپنے اس سے علماء کا لبادہ پہنے ہوئے ہے، بظاہر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، اور سب میں اپنے چرم زمانی سے ایسا چھا گیا معلوم پڑتا ہے کہ بڑا ہی بہترین انسان ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑی دین کی باتیں. تو ساری باتیں جو دین کی بتائے گا صرف زبان پر ہوگی، کوئی بات اس کے اندر اپنے عمل میں نہیں پائی جاتی. نیکی کا لوگوں کو حکم دے گا لیکن خود نیکیاں نہیں کرے گا. جس کو کسی نے کہا اللہ اکبر کہ انسان چوں بخلوت می رون آکار دیگر واذا باشد کے کارے خیر کند چوں بخلوت می رون آکار دیگر می کند. کیا مطلب ہے؟ اس زبان کا تیز ترار آدمی باہر جب لوگوں میں بیٹھتا ہے تو باتیں تو بڑی زبردست لوگوں کو بتاتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن چوں بخلوت می رون، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو وہ کام کرتا ہے کہ شیطان بھی شرماتا ہے. یہ کیسے؟ وہی آدمی جو باہر تھا. نہیں، کیا مطلب ہے؟ زبان کا تو بڑا دھنی لیکن کردار کا نہایت گندا انسان. ایسا انسان ممکن ہے کہ کسی برائی سے لوگوں کو روکے لیکن ان سے بڑی برائیاں خود وہ کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا آدمی ہو کر کے جب یہ سود لے رہا ہے، اب لوگوں پر بظاہر بڑا سایہ ہوا رہتا ہے، اسی لیے اس کے ہر عمل کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حجت. اس کی نقل اتارتے ہیں، انسان کو گمراہی پر ڈالتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دو قسم کے علم والے ہیں جو اس وعید میں اللہ کے رسول نے جو بیان کے شامل ہیں. نمبر 1، ایسے علماء جو صرف دنیا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ دنیا. جن کا کوئی تعلق امت کی ہمدردی سے، اصلاح سے، ان کے مزید سدھارنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ساری نگاہ اس کی مال پر ہوتی ہے کہ مال کتنا زیادہ ہم جمع کریں، یعنی دنیا دار. ایسے انسان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایسے علم والا جو انسان کو اس طرح سے برباد کرتا ہے، اس کا تذکرہ سورہ اعراف کی 2 آیت نمبر 176 اور 175 کبھی بھی جا کر کے ترجمہ دیکھیے گا
کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ انسان. آیت نمبر 175 جانتے ہیں نہیں؟ 175 176. اللہ ذرا سوچو، یہ سورہ اعراف. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی خطرہ اظہار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا. کل منافق علیم لسان. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے لوگ انسان کا قصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں اپنی امتیوں کو اس کا قصہ سنا دے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. سنیں میرے بھائیو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ. اے نبی، آپ اس شخص کو، ان لوگوں کو، اپنے امتیوں کو اس شخص کا قصہ سنائیں جس کو میں نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا. کیا دیا تھا؟ علم دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ علم سے نکل گیا. انسلاخ سمجھتے ہو؟ اللہ کتنی فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا، اپنے نبی کی سنت کا علم دیا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے کیا کیا؟ علم تو سیکھا، اللہ نے توفیق دی، لیکن جب میدان میں آئے تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کر لیا. انسلاخ کیا ہے؟ اس کو دو مثالیں دیتے ہیں. ایک تو جو لوگ دیہات کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار جنگلوں میں یا باغات میں جائیں گے تو سانپ کی کیچل کیا کہتے ہو؟ کیچل کہتے ہیں نا؟ ہاں کیچل بولتے ہیں نا؟ کیچ کیا؟ کیچو. چلو کوئی بات، تمہاری بات. کیچو. سال میں کہا جاتا ہے ایک مرتبہ سانپ اپنی جلد بدلتا ہے. کیا؟ پورے سال بھر ایک جلد اس کی چمڑی پر رہتی ہے، ایک کور چاہا رہتا ہے، سفید ہوتی ہے نا، سفید. سال میں ایک مرتبہ اس کو نکالتا ہے. اور نکالتا کیسے ہے؟ منہ سے نہیں کھینچتا. اللہ کرے دا وہ لکڑی ہوگی، اس میں اپنے آپ کو لپیٹتا جائے گا اور اس کے کیچو جو ہے وہ لپیٹتی جائے گی. آخر میں وہ اس کا کور وہیں رہ جائے گا، اپنا نکل کر کے چلا گیا. نہ اس کی آنکھ پھوٹی، نہ سر پھوٹا، نہ پیر گئے، کوئی چیز اس کی ختم نہیں ہوئی. اتنے آسانی سے وہ نکل گیا کہ آپ کا ذرا سوچو، معمولی سے زخم ہو تو اس کے کتنے دن تک آثار، لیکن سانپ اس سے نکل جاتا ہے ایسا چکنا چٹا کہ اس کے جس پر کوئی اس کا اثر باقی نہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسلاخ. اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اور دوسری مثال، اپنے یہاں قربانی کے چمڑے کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی قیمت. تو چمڑے کے اندر اگر گوشت رہ جائے خراب ہو گیا، چربی رہ جائے جب بھی خراب، سڑنے لگے گا. اور اگر کہیں کینچی لگ گئی وہ بھی خراب، چھری لگی وہ بھی خراب. تو قصاب جو ہوتا ہے اپنے یہاں چمڑے کی حفاظت کے لیے اتنی حفاظت سے بکرے کا چمڑا نکالتا ہے کہ صرف گوشت لٹکا رہ جاتا ہے، چمڑے کا ایک بال بھی، ایک تن کا بھی کوئی حصہ جلد اس کے گوشت سے چپکا ہوا رہ جاتا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسلاخ. اللہ نے فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے اس کو علم دیا، لیکن وہ علم ویسے ہی انسلاخ کیا، بالکل نکل گیا. یعنی کیا مطلب؟ جیسے سانپ چلا گیا، اس کے کور پر سانپ کا کوئی اثر نہیں،
ایسے انسان اپنے علم سے دنیا میں کے لیے دنیا داری میں نکل گیا، علم کا کوئی اثر اس کے عمل میں باقی نہیں رہ گیا۔ یہی وہ انسان ہے جس کو سارے گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے اس سے اچھا تو کون ہے؟ جاہل کہتے ہیں نا، زبان خلق کو بھی نقار خدا، ایک تو یہ۔ آگے ذرا سنو، فکان من الغاوین، علم دیا لیکن جب وہ علم سے دور ہو گیا، علم سے نکل گیا، عمل نہ کیا، اپنے علم کی قدر نہ کی، نہ پڑھا، نہ خود فائدہ اٹھائے، نہ غیروں کو، فکان من الغاوین، تو گمراہوں میں ہو گیا۔ ہاں، فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، شیطان کے پیچھے لگا، شیطان کی پیروی، شیطان جو اس کو نقشہ تیار کر دینا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، وہ کرتا رہا، گمراہ ہو گیا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر وہ علم کی قدر کرتا، ہم تو یہ پسند کرتے تھے کہ اس کو خوب عزت، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے علم کے ذریعے ہم اس کو کیا کریں؟ دنیا میں خوب اونچے اٹھائیں، خوب ترقی دے، لیکن بدبخت وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ اوپر جانے کے بجائے مٹی میں ملنا چاہا۔ دیکھا آپ نے، مٹی سے مراد دنیا داری، بزنس، تجارت، کاروبار، دنیا داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ وہی، اس کے گفتار، کردار، چال چلن، ادا کرتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ آگے فاما سالو واتبع ہوا، اور اب پیروی کس کی کرتا ہے؟ صرف اپنے نفس کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فاما سالو کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اب اس کی زندگی، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے کی۔ اللہ اکبر۔ ان تعمل علیہ یلحظ، اگر کتے کو پکڑ کے دباؤ، جب بھی زبان نکلی ہانف رہا، اور اگر کہیں اکیلا بیٹھا جب بھی وہ اللہ، جسے کتا گلیوں کے اندر ذلیل خوار ہر ایک پتھر مارتا ہے، ایسے ہی یہ ذلیل رسوا ہوتا ہوا پھرتا ہے۔ کوئی جو بھی دیکھتا ہے یار زندگی برباد کر دی پڑھ کر کے، کیا اللہ اکبر، کچھ لوگ پتا نہیں کس کی بد دعا اس کو لگ گئی۔ یہ انسان کون ہے؟ کلو منافق علیم اللسان۔ بات تو باقی رہے گی، ٹائم ختم ہو گیا۔ اور دوسری مثال، دوسرے جو علم والے امت کے لیے مصیبت بنتے ہیں، علیم اللسان، وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ کرسی کے پیچھے بھاگتے۔ کس کے پیچھے؟ ان کو عہدہ، کرسی، بڑا ہونا، کبھی الیکشن میں آ رہے ہیں، کبھی کرسی، کبھی منسٹر بننے کی بڑی فکر، وزیر بننے کی بڑی فکر۔ اب سارا معاملہ ان کا کس سے ہے؟ وہ کرسی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول، یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان کے مومن کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں جتنا نقصان دو بھیڑیے لاوارث بکریوں میں گھس جائیں تو بکریوں کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں دو بھیڑیے، اس سے کہیں زیادہ یہ دو بھیڑیے دنیا کی اور کرسی کی لالچ، مال کی لالچ اور کرسی کی لالچ، یہ لالچ جس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ دونوں نہایت خطرناک بڑی، یہ آدمی کے دین ایمان کو اتنا زیادہ برباد کر دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے کبھی بکریوں کے ریوڑ میں جا کر کے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کرسی کی فکر؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم
یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ فرمائے ان کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے ان کو تورات دیا، ثم لم یحملوها، پھر اس پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا. کس کے پیچھے پڑ گئے؟ کرسی کے، سرداری کے، بڑا بننے کا شوق آیا. اللہ فرمائے ان کی مثال ایسی ہیں کہ فمثلهم کمثل الحمار یحمل، گدھا ہے، گدھے پر سیمنٹ لا دو یا پتھر لا دو، سریا لا دو، یا قرآن پاک اور حدیث کی بخاری اور مسلم رکھ دو. سمجھ گئے نا؟ ابن کثیر فتح القدیر رکھ دو، گدھے کے لیے دونوں برابر ہے. چاہے لوہے کا سریا سیمنٹ تابوت رکھو یا بخاری اور مسلم قرآن کی تفسیر رکھو، اس کے لیے دونوں برابر. اللہ نے فرمایا یہ مثال ان کی ہے. یہی دو گروہ ہیں، یہی علم والے، زبان والے. اللہ رسول فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ میری امت پر ایسے لوگوں کا ہے. اسی طرح سے میں نے دلی میں آج سے تقریباً 6-7 سال قبل بڑی مسجد میں خطبہ دیا. پھر آئے بیٹھے تو جامعہ ملیہ کے جو یونیورسٹی ہے کچھ لوگ آئے، طلبہ خطبے میں تھے، اچھا لگا ان کو، آئے بیٹھے تو کہنے لگے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور فلاں صاحب ہمارے یہاں ہیں، وہ باہر سے علوم شریعہ نام نہیں تھا، بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے کی ہوا نہیں لگنے دیا. دلی کے اندر سب سے زیادہ خطرناک کرسچن کا جو اسکول ہے، اپنے بچوں کو اس میں ڈالے ہیں اور فخر کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو مدرسے کی ہوا، مدرسہ جانتے ہیں نا ہمارے یہاں، پتہ نہیں آپ کیا کیا، ایک اسکول یعنی دنیاوی اور مدرسہ یعنی دینی. تو کہنے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے کی ہوا، فخر کر رہا ہے انسان. یہ کون ہوگا؟ وہی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو بات سیکھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق دے. میرے بھائیو، یہ اللہ رسول فرمایا زبان کا تیز ترار، عمل کا منافق، یہ علم والا میری امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں سے ہمیں محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.